الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی حبیبہ و نبیہ و رسولہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وقوت الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و احبائہ و خدامہ و شہداء محبتہ و اولیاء امتہ وابنہ الکریم سیدی شیخ عبد القادر غوث العظم الجیلانی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درمیان انبیاء چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، شہ نشین پر علیہ وسلم اور فیضان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انعقاد میں دام درہم قدم سخن جس نے بھی جس انداز سے حصہ لیا ہے وہ سب قابل مبارکباد ہے، اور آپ کا آنا، یہاں جمع ہونا، مجھ سے قبل مقررین اکرام کو آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اور ناظم اجلاس حضرت مولانا محمد عبدالرشید قادری نقشبندی صاحب نے ان جلسوں کی غرض و غایت کو بتاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جلسے ایمان کی پختگی، عقیدے کی مضبوطی اور آخرت کی کامیابی کے ضامن ہیں۔ عزیزان گرامی، جلسے تو بہت ہوتے ہیں، مختلف عنوانات کے، مختلف موضوعات پر، اور کچھ لوگوں کو ایک آج کل لخلغہ لگا ہوا ہے، بس اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اصلاح معاشرہ کی بات ہونی چاہیے، میں بھی کروں گا دوران گفتگو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلاح عقائد پر زور دیا جائے۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، اس کی برکت سے کچھ عرض کروں گا، آپ حضرات کی گوشے گزار کروں گا، لیکن موقع کی مناسبت سے یہ بات بھی بتانی ضروری ہے کہ آج بڑے نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، اور جہل جیسی لعنت ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ اب جہیز کے متعلق بات کریں گے تو اصلاح معاشرہ ہوگی، لیکن اس کے چکر میں عقائد کا جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ شادی کا کلچر چلا ہوا ہے، باپ غریب ہے،
والدین غریب ہیں، دھوم دھام سے شادی نہیں کر سکتے، بڑے پیمانے پہ جہیز نہیں دے سکتے، داماد کو گاڑی نہیں دلا سکتے، ایسے گھروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے ان کے گھروں پہ پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جہیز نہیں چاہیے، ہمارے بچے کو گاڑی نہیں چاہیے، شادی خانے میں شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھانا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آم کے جوڑے سے لے جاتے۔ اب یہ غریب ماں باپ بڑے خوش کہ اللہ کا بھیجا ہوا انعام ہے کہ جس معاشرے میں لڑکی کا اٹھنا مشکل ہے اس میں ہمارے گھر چل کے رشتہ آیا۔ اب نہ اس کا مذہب دیکھا جاتا ہے نہ اس کا عقیدہ دیکھا جاتا ہے، غنیمت ہے بچی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اب عزیزان گرامی، مولانا لیاقت رضوی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نکاح کے انعقاد کے لیے دونوں کا ہم مذہب ہونا ضروری ہے۔ جس طرح امامت اور امام اور مقتدی کے درمیان جماعت قائم ہونے کی جو شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ امام کا جو عقیدہ ہے وہ مصلی کا بھی وہی عقیدہ ہونا، یا مصلی کا جو عقیدہ ہے امام کا وہی عقیدہ ہونا۔ ایسے ہی نکاح کا معاملہ ہے کہ دونوں کے عقیدے ایک ہیں تو نکاح منعقد ہوگا، اور دونوں کے عقیدے ایک نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے 19-20 کا فرق۔ اب 19-20 کا جب فرق ہوتا وہ وسیم رضوی پیدا ہوتا، گستاخ رسول پیدا ہوتا، گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ پیدا ہوتے، گستاخ اولیاء پیدا ہوتے۔ معاشرے کی اصلاح کے چکر میں، شادی کرانے کے چکر میں ایک نئی فکر بھی لوگوں کو دی جا رہی ہے، ایک ہی دن میں شادی بھی کر دو، ولیمہ بھی کر دو۔ ارے پاگل، حیا نام کی بھی تو کوئی چیز ہے۔ صبح میں شادی ہوئی، شام میں ولیمہ، پورا شادی خانہ غور سے دیکھ رہا، ہنس ہنس کے دیکھ رہا، بے حیائی عام ہوگی۔ تو یہ شادی کے چکر میں عزیزان گرامی عقائد کا بگاڑ آ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عقیدوں کا تحفظ کریں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، اور علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت سے اپنی وابستگی کو مضبوط کرے، اور ایسے ان عنوانات سے جو جلسے منعقد ہوتے ہوں اس میں ضرور شرکت کرے۔ ایمان کی بھی پختگی ہوتی ہے، عقیدے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی یہ جلسے دیا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، خرابیاں بہت سی آ رہی ہیں، چاہے وہ معاشرتی برائیاں ہوں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عقائد پر بھی ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، عقیدے بھی لوٹے جا رہے ہیں۔ صرف عزتیں نہیں لوٹی جا رہی ہیں بلکہ عقیدے بھی لوٹے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے اس سے واقف ہوا جائے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہا جائے، اور علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت سے اپنی وابستگی کو مضبوط کیا جائے۔ عزیزان گرامی، ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو بے مقصد نہیں بناتے۔ ارے ہم جیسے گنہگار لوگ
جب کوئی چیز بناتے ہیں تو بغیر مقصد کے نہیں بناتے، اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، بات کو میں اختصار کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہوئے گفتگو کو ختم کروں گا۔ عزیزان گرامی، جب ہم جیسے انسان بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بناتے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انسان بغیر مقصد کے بھی نہیں بنایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے پیدا نہیں کیا انسان اور جنات کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اختصار کے ساتھ عرض کروں، عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو عمل انجام دیا جائے، جو کام انجام دیا جائے، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک طبقہ بولا نماز کے لیے پیدا کیا۔ اب عزیزان گرامی، فجر کی نماز پڑھ لیے، فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک کوئی اور نماز نہیں ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیے، ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک کوئی نماز نہیں ہے، عصر کی نماز پڑھ لیے، مغرب تک کوئی اور نماز نہیں ہے، مغرب کی نماز پڑھ لیے، عشاء کی نماز تک کوئی نماز نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیے، فجر کی نماز تک کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، جو یہ کہتے ہیں نماز ہی عبادت ہے، در حقیقت عبادت کے مفہوم کو وہ سمجھ نہیں پائے۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اب عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اب نماز ہی کو عبادت کہے تو فجر اور ظہر کے بیچ کا جو وقت ہے وہ تو پیدائش کے مقصد کے خلاف جا رہا ہے، اس میں کوئی نماز نہیں ہو رہی۔ ظہر سے عصر تک کوئی اور نماز نہیں ہو رہی، عصر سے مغرب تک کوئی اور نماز نہیں ہو رہی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو طبقہ کہتا ہے کہ نماز ہی عبادت ہے، انہوں نے عبادت کو سمجھا ہی نہیں۔ جو طبقہ کہتا ہے روزہ ہی عبادت ہے، انہوں نے عبادت کو سمجھا ہی نہیں۔ جو طبقہ کہتا ہے زکوٰۃ دینا ہی عبادت ہے، انہوں نے عبادت کو سمجھا نہیں۔ جو طبقہ کہتا ہے کہ حج کرنا ہی عبادت ہے، انہوں نے عبادت کو سمجھا نہیں۔ اب عزیزان گرامی، عبادت ہے کیا؟ عبادت اتباع نبوی کا نام ہے، حضور کی اتباع کا نام ہے، حضور کی اطاعت کا نام ہے، حضور کی فرما برداری کا نام ہے، حضور کی محبت کا نام ہے، حضور کی تعظیم کا نام ہے، حضور کی سنتوں کو اپنانے کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ میرے محبوب کی اتباع کی جائے، میرے محبوب کی فرما برداری کی جائے، میرے محبوب کی اطاعت کی جائے، میرے محبوب کی تعظیم کی جائے۔ اب عزیزان گرامی، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، یہ بات تو طے ہے کہ بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بنتی، اور جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے، جب تک اس مقصد پر کان بند رہتی ہے، جب تک وہ مقصد پر قائم رہتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، 313 تھے، عزت کا یہ عالم تھا، عظمت کا یہ عالم تھا کہ جدھر ان کا رخ ہوتا بادشاہ اپنے تخت چھوڑ کر بھاگ جانے میں عافیت سمجھتے۔ 313 تھے، تعداد میں مختصر تھے، اپنا رخ جدھر کرتے ادھر فتح کے جھنڈے گاڑ دیتے۔ کلمہ طیبہ کی گونج سے فضائیں، کلمہ طیبہ کی آوازوں سے فضائیں گونج اٹھتی۔ عزیزان گرامی، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور ہے۔ آپ اپنی فوج کو لے کر، لاؤ لشکر کو لے کر ایک عیسائیوں کے قلعے پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ حملہ آور ہوئے، ایک دن گزرا، قلعہ فتح نہیں ہوا،
2 دن گزرے قلعہ فتح نہیں ہوا، 3 دن گزرے قلعہ فتح نہیں ہوا، 1 ہفتہ گزر گیا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ان کی فوج آ کر شکایت کرنے لگی کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو فوجی ان کے قدم اکھڑنے لگے ہیں اور ان کو تھکن پیدا ہو گئی ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ٹھیک ہے، تمام لشکر کو حکم دیا کہ اب حملے بند کر دو اور اب خیمے لگاؤ، اس میں آرام کرو۔ اب عزیزان گرامی فوجی بڑے حیران ہوئے، لیکن سپہ سالار کا حکم تھا، صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا۔ اب صلاح الدین ایوبی نے سب کو تو آرام پہ لگا دیا اور 2 جاسوسوں کو بلایا اور کہا کسی طرح قلعے میں چلے جاؤ اور جا کر دیکھو قلعے میں لوگوں کی مصروفیت کیا ہے اور آ کے رپورٹ کرو۔ تو 2 جاسوس قلعے میں گئے اور قلعے میں جا کر سارے قلعے کو گھوم پھر کر جائزہ لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس رپورٹ پیش کی کہ اے سپہ سالار ایوبی، وہاں لوگ مصروف ہیں۔ بولے کیا مصروفیت ہے؟ بولے قہوہ خانے آباد ہیں، لوگ قہوے پی رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں، مست ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو جاسوس گئے تھے انہوں نے جو رپورٹ دی تھی وہ یہ تھی کہ تلواریں تاز کر رہے ہیں، ہتھیار تیار کر رہے ہیں جنگ کے لیے جذبات میں۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کو روکا، دوسروں کو بھیجا، دوسروں نے آ کے کہا کہ قہوے پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے ان کو بھی روک لیا، پھر 2 جاسوسوں کو بھیجا، اب جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ قلعے میں کیا ہو رہا ہے، جائزہ لو۔ قلعے میں گئے 2 جاسوس، گھوم پھر کر انہوں نے بھی جائزہ لیا، صلاح الدین ایوبی کے پاس آئے، آ کے رپورٹ دیے۔ رپورٹ کیا تھی؟ اے سلطان، وہاں لوگ اب نہ جنگ کی بات کرتے ہیں، نہ قہوے خانے ان سے آباد ہے، وہاں تو اختلاف چل رہا ہے۔ قوم تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ہے، لیکن ان میں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا بول رہا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، اور دوسرا گروہ بول رہا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب یہ رپورٹ سنی، جاسوسوں سے کہا کہ اب تم لوگ آرام کرو، تمہارا کام ہو گیا، اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ فوری قلعے پہ حملہ کرو۔ فوج تیار ہوئی، قلعے پہ حملہ ہوا، سورج غروب نہیں ہوا، قلعہ فتح ہو گیا۔ اب ساری فوج بڑی پریشان، 1 ہفتے تک بڑے زوردار حملے کیے گئے تھے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ لیکن آج صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا حملہ کرو، سورج ڈوبا نہیں، قلعہ فتح ہو گیا۔ اب ان میں جو بڑے افسر تھے وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچے، بولے سپہ سالار، آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلے تو آپ آرام کرو بولے، پھر کئی دن کے بعد اچانک آپ خیمے سے نکلے، بولے حملہ کرو، حملہ کرے، قلعہ فتح ہو گیا۔ ماجرا کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا بتائیے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا پہلے جاسوسوں کو بھیجا، انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اب قلعے پہ حملہ کرنا بیکار ہے، حملہ کریں گے جواب ملے گا۔ دوسری بار جاسوسوں کو بھیجا، انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ قہوے خانے آباد ہیں، شراب خانے آباد ہیں، عیاشیوں میں لوگ مصروف ہیں۔ پھر بھی میں نے حملے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ وہ قوم کبھی بھی عیاشیوں سے اٹھ کر جنگ کے میدان میں آ سکتی ہے۔ تیسری بار جاسوسوں کو بھیجا، انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ اپنے پیغمبر کو لے کر امت 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ میں نے حملے کا حکم دیا، سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح ہو گیا۔ جو قوم اپنے نبی کو لے کر آپس میں اختلاف پیدا کر لیتی ہے وہ سب سے کمزور قوم ہوتی ہے، ان میں کوئی جذبہ باقی نہیں رہتا، ان میں کوئی جوش باقی نہیں رہتا۔ تو عزیزان گرامی، ہماری طاقت
اور ہماری کمزوری کا فرق یہی ہے کہ جب تک محبت رسول کا سمندر ہمارے دلوں میں موجزن تھا، ہمارے ایمان کی حرارت ہمارے اندر باقی تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہم کو ختم کرنے کی بات کرتا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ہم کو دنیا سے مٹانے کا منصوبہ بناتا۔ لیکن آج وہ بدبخت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کبھی نبی کے علم غیب کا انکار، کبھی نبی کے اختیار کا انکار، کبھی نبی کے بے مثل ہونے کا انکار، کبھی نبی کے معجزات کا انکار، کبھی نبی کے صاحب اختیار ہونے کا انکار، کبھی نبی کے عظمت و شان کا انکار۔ ان بدبختوں کی وجہ سے آج ساری دنیا میں امت مسلمہ رسوا ہو رہی ہے، امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں برائیوں کی وجہ سے امت ذلیل ہو رہی ہے۔ سنو، مسلمانوں سے زیادہ برائی آج بھی عیسائیوں میں ہے، مسلمانوں سے زیادہ برائی آج بھی ہنود میں ہے۔ آج بھی مسلمان اگر دیکھیں تو کتنے مسلمان گھرانے ہیں جس میں بھوؤں کو جلایا جاتا ہے۔ اہل ہنود میں آج بھی بھوؤں کو جلایا جا رہا ہے۔ شرابیوں کو دیکھیں، کتنے مسلمان ہیں جو شراب پینے والے ہیں، اور دوسری اقوام کو دیکھیں، ان کو تو بس بہانہ چاہیے شراب پینے کا، ان کو تو بہانہ چاہیے جوا کھیلنے کا، ان کو بہانہ چاہیے زنا میں مشغول ہونے کا۔ برباد تو ان کو ہونا چاہیے تھا، پھر برباد ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم میں گستاخ رسول پیدا ہو رہے ہیں، ہم میں گستاخ صحابہ پیدا ہو رہے ہیں، ہم میں گستاخ اہل بیت اطہار پیدا ہو رہے ہیں، ہم میں گستاخ اولیاء پیدا ہو رہے ہیں، اور اللہ نے ہماری پیدائش کا جو مقصد رکھا ہے اس مقصد سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم کو یہ سمجھا دیا گیا۔ آج ہمارے نوجوان کو کالج میں سمجھایا جا رہا ہے، آج ہمارے نوجوان کو یونیورسٹی میں سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ برادر، یہ فادر جو کسی کے بھائی نہیں ہو سکتے، کوٹ پینٹ پہن لیا، ٹائی لگا لی، صدقے کی ٹوپی سر پہ لگا لی، برادر بن گئے۔ یہ تاثر دے رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو کہ نماز پڑھ لو، دین مکمل ہو گیا، رمضان میں آؤ تو روزہ رکھ لو، دین مکمل ہو گیا، تمہاری ڈیوٹی ہو گئی، صرف نماز اختیار کر لو، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ اب عزیزان گرامی، بات تو ہو چکی کہ فجر سے ظہر کے درمیان کوئی اور نماز نہیں ہے، تو کیا کریں؟ عزیزان گرامی، وہ اتباع رسول ہے۔ فجر کی نماز ہوئی، گھر کو گئے، والدہ نے کہا دودھ لے آؤ، دودھ لانے چلے گئے، دودھ لا کر دے دیا۔ والدہ نے کہا سودا لے آؤ، سودا لا لیا۔ والدہ نے کوئی اور کام دیا، والد نے کوئی اور کام دیا۔ پھر اس کے بعد نوکری کرنے گئے، کاروبار کرنے گئے، وفاداری کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ پھر ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز ادا کی، پھر کاروبار پہ گئے، ملازمت پہ گئے۔ عزیزان گرامی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فجر کی نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اور فجر کی نماز کے بعد گھر کو آئے، والدہ نے دودھ منگایا، والدہ نے سودا منگایا، دودھ لے آئے، سودا لے آئے، یہ بھی عبادت ہو رہی ہے۔ ایمانداری سے کاروبار ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزو، عبادت کو صرف نماز کی حد تک محدود نہ سمجھو۔ کھانا کھانے بیٹھے، کھانا تو کھانا ہے صاحب،
تو کیوں نہ ویسے کھائیں جیسے میرے آقا کھانا تناول فرماتے ہیں. پہلے ہاتھ دھو لیا جائے, کلی کر لی جائے, اور ادب سے کھانا سامنے رکھا جائے, اور اللہ کا نام لے کر لقمہ لقمہ چبا چبا کر کھایا جائے, اور اتنا کھایا جائے کہ پانی کی جگہ بھی باقی رہے. پھر دعا کر کے کھانا ختم ہو, پھر ہاتھ دھویا جائے. عزیزو, پیٹ تو ہمیں بھرنا ہے, پیٹ ہمارا بھر رہا ہے, اور سنت کے مطابق ہم نے کھایا, کھانا ہم کھا رہے ہیں, پیٹ ہمارا بھر رہا ہے, عبادت اللہ کی ہو رہی ہے, عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. پانی پینا ہے, پیاس لگی ہے, ضروری ہے پانی پینا. جو نہ پانی ایسے پیا جائے جیسے میرے آقا پانی پیتے. پیاس ہماری بجھے گی, پانی ہم پیئیں گے, عبادت اللہ کی ہوگی, کیونکہ پانی سنت کے مطابق پیا جا رہا ہے, کھانا سنت کے مطابق کھایا جا رہا ہے, معاملات سنت کے مطابق ادا ہو رہے ہیں, معاملات ہمارے ادا ہو رہے ہیں, زندگی کی گاڑی ہماری چل رہی ہے, عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. اگر اس نہج پر ہماری زندگی آ جائے تو پھر عزیزان گرامی, جب تک جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد پر وہ قائم رہے تو اس کی قدر ہوتی ہے. جب تک ہم عبادت کرتے رہے, مقصد پیدائش پر قائم رہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری قدر بڑھاتا رہے گا, اللہ تعالیٰ ہماری عظمت بڑھاتا رہے گا, اللہ تعالیٰ ہماری قیمت بڑھاتا رہے گا, اللہ تعالیٰ ہمارا روب, ہمارا دبدبہ دنیا میں عام کرتا رہے گا. مگر شرط یہ ہے کہ اس مقصد پر آ جائیں جس مقصد کے تحت ہم پیدا کیے گئے. وما خلقت الجن والانس کو سمجھیں, اپنے آپ کو سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. عزیزان گرامی, سیدنا غوث العظم پیران پیر, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, قطب ربانی, باز اللہ الاشب, نائب رسول اللہ, کرامات اتنی. ابھی مجھ سے پہلے مولانا سید شاہ کلیم اللہ حسینی کاشف پاشا صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح معجزات کثیرہ عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو کرامات کثیرہ عطا فرمایا. سارے پیغمبروں کے معجزات مل کر بھی حضور کے معجزات کی برابری نہیں کر سکتے. اسی طرح ساری کائنات کے اولیاء کی کرامات ملاتی جائے تو سرکار غوث پاک کی کرامات کی برابری نہیں ہو سکتی. کیسے ہوگی؟ گردنیں سب کی ہے, جہاں غوث اعظم کا ہے. سب ولی ہے, غوث اعظم سلطان الاولیاء ہے. اور عزیزان گرامی, آج کرام معجزہ ہم بیان کرتے, جب معجزہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں معجزات, تو طریقہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کا؟ ایک راوی ہے, پھر ان سے روایت کرنے والوں کی لائن ہے. سرکار غوث العظم کی کرامات کا بھی یہی معاملہ ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سند کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں, سرکار غوث اعظم کی کرامات بھی سند کے ساتھ بیان کی جاتی تھی. سرکار غوث اعظم کا زمانہ ہے, بہت سے اولیاء ہیں, ان کی حیات میں ان کی کرامات مشہور نہیں ہوتی, لیکن ان کے پردہ کرنے کے بعد ان کی کرامات کا چرچا ہوتا ہے. ان کی اولاد, ان کے مریدین کرامات بیان کرتے ہیں.
سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء کا یہ معاملہ ہے کہ آپ ہی کی حیات مبارکہ میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کی کرامات کو بیان کرتے تھے اور سند کے ساتھ کرامات بیان ہوتی ہیں۔ اب سرکار غوث پاک کی کا زمانہ مبارک ہے، غوث پاک کے کرامات بیان ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو کرامت دیکھنے کا شوق رہتا اور آج بھی یہ شوق باقی ہے۔ کرامات دیکھنے کی چکر میں سفلی عاملوں کے پاس بھی جا کے بیٹھ جاتے۔ اللہ بچائے قوم کو۔ ساس بھی وہی عامل کے پاس، بہو بھی وہی عامل کے پاس۔ بہو بول رہی ساس کا منہ بند کرو، ساس بول رہی بہو کا منہ بند کرو۔ دونوں سمدھنا بھی وہی عامل کے پاس۔ ایک بول رہی میرے بیٹے کو بہو بہت ستا رہی، بہو کا منہ بند کرو، تو دوسری بول رہی میرا داماد میری بیٹی کو بہت ستا رہا، داماد کا منہ بند کرو۔ دونوں کی چٹھی یہی عامل کے پاس۔ اللہ یہ عذاب سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ بات ہو رہی تھی کرامات دیکھنے کا شوق۔ ایک صاحب تھے بغداد سے کچھ فاصلے پہ رہتے تھے، بڑے بڑے علماء اس وقت کے اولیاء اسفیاء ابطال غوث اعظم کی کرامات کو بیان کرتے تھے۔ سنے بولے سن تو لیا، اب ایک بار جا کے کرامت دیکھ کے بھی آ جاتا ہوں۔ بوریا بستر لیے غوث پاک کے پاس بغداد شریف پہنچ گئے۔ خانقاہ شریف میں غوث پاک کے پاس پہنچ گئے، بولے حضور مسافر ہوں، گزر رہا تھا، بغداد سے گزر ہوا، سوچا آپ کی قدم بوسی کر لوں، حاضر ہوا۔ غوث پاک سرکار نے اپنی خانقاہ میں ان کا قیام کروا دیا، بولے خانقاہ میں رہ جاؤ۔ اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بھی کرامت ہے کہ اس وقت سرکار غوث پاک نے اپنی خانقاہ میں جو لنگر کا انتظام شروع فرمایا تھا، صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ لنگر جاری و ساری ہے۔ اور اس دور میں جب امریکہ کارپیٹ بامبنگ کر رہا تھا بغداد شریف پر، اس دور میں بھی غوث پاک کا لنگر رکا نہیں۔ اب عزیزان گرامی، جس لنگر کو غوث اعظم نے شروع کیا تھا، صدیاں بیت گئیں، وہ لنگر جاری وہ ساری ہے۔ آج بھی اللہ نے جن کے مقدر میں بغداد شریف کی حاضری لکھی ہے، وہ دیکھ آتے ہیں کہ آج بھی وہ لنگر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سنی کو، ہر قادری کو غوث پاک کے در کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو لنگر غوث اعظم نے شروع کیا تھا اس لنگر کا کھانا نصیب فرمائے۔ غوث اعظم نے فرمایا خانقاہ میں رہ جاؤ، بوریا بستر سیٹ کر دیے، کام تو کچھ بھی نہیں تھا، آ گئے غوث پاک کے پاس۔ صبح میں غوث پاک کے پاس، شام میں غوث پاک کے پاس، دن میں غوث پاک کے پاس، رات میں غوث پاک کے پاس۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کرامت دیکھنے آیا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، انہیں بولا یہ کرامت لوگ سنائے 3-4 دن گزر گئے لیکن ایک کرامت نہیں دیکھا۔ اب دکھاتے کی، جب دکھاتے کی، اب دکھاتے کی، جب دکھاتے کی، 1 ہفتہ ہو گیا۔ انہیں بولا خواہ کے لوگ پروپیگنڈا کرتے، کرامت کچھ بھی نہیں ہے، 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، ایک کرامت نہیں ملی۔ بوریا بستر اٹھایا، جانے لگا۔ دروازے میں غوث پاک کھڑے ہوئے، بولے جا رہے ہو؟ بولے ہاں جا رہا ہوں۔ جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو گیا، کلک ہوا۔ انہیں بولا 1 ہفتہ گزرا، ایک کرامت نہیں دکھا ہے، جاتے ہو کر ایسا ظاہر کر رہے جیسا کہ میں جو کام کو آیا معلوم۔ بولا اچھا چیک کر لیں گے۔
انہیں بولا حضور آپ کو معلوم میں کیا کام سے آیا تھا؟ تو غوث پاک نے فرمایا بس اتنا بول جو کام کو آیا تھا ہوا نہیں ہوا؟ بولے نہیں ہوا۔ بولے جھوٹ ہوا؟ بولے اب آپ بتائیے کیسا ہوا؟ بولے تو کرامت دیکھنے آیا تھا۔ انہیں بولا آواز جاتے وقت کرامت دکھا رہے، نیت بتا رہے، یہ کرامت ایک ہفتے کے بعد اتنے دن سے محنت کرا، صبح شام دن رات، جاتے وقت دکھا رہے۔ بولا حضور کرامت دیکھنے آیا تھا، ایک ہفتے سے نہیں دیکھا، جاتے وقت بتا رہے ہیں آپ۔ تو غوث پاک بولے بیوقوف نادان، ایک بات بتا، تو نے مجھے کتنا دیکھا؟ اس نے کہا حضور جب سے آیا ہوں صبح دیکھا، شام دیکھا، دن میں دیکھا، رات میں دیکھا، اٹھتے بیٹھتے دیکھا، چلتے پھرتے دیکھا، لوگوں سے ملاقات کرتے دیکھا، کاروبار کرتے دیکھا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا آپ صحیح صحیح بتا، اتنے دنوں میں کوئی کام خلاف سنت اور خلاف شریعت کرتے دیکھا؟ اس نے بولا نہیں حضور، قسم کھا کے بولتا ہوں، صبح شام دن رات دیکھتا رہا، آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جسے خلاف شریعت یا خلاف سنت کہا جا سکے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ارے نادان، عبد القادر کی یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ وہ جو کرتا ہے سنت کے مطابق کرتا ہے، یہ کرامت ہے۔ اور جب تک یہ کرامت امت مسلمہ میں باقی تھی، عزت اسی کی تھی، سربلند یہی قوم تھی، عظمت والی یہی قوم تھی۔ اور جب سے یہ کرامت ختم ہوئی، اس کی جگہ مختلف جماعتیں اپنی اپنی مختلف فکر لے کر امت مسلمہ میں کام کرنے لگی، امت مسلمہ کو زوال کی صورت دیکھنا پڑا۔ آج بھی اگر ہم عروج چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو راہ مصطفیٰ پہ ڈال دیا جائے، اپنے آپ کو اس راہ پر گرا لیا جائے جہاں گرنے والے سمجھا کرتے ہیں۔ وہ راستہ ہے راہ مصطفیٰ، وہ راستہ ہے میرے آقا کا راستہ۔ اگر ہم اس راستے پر چل پڑے، اگر ہم اسوہ پاک مصطفیٰ کو اپنا لے، تو عزیزان گرامی عزت ہماری ہے، سربلندی ہماری ہے، کامیابی ہماری ہے، کامرانی ہماری ہے۔ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی سربلند ہم ہی ہونے والے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اولیاء کرام سے وابستگی ضروری ہے، اس لیے کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ علاج کرے، جسم سے مرض کو دور کرے۔ اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر یہ اولیاء اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہماری روحوں کا علاج کرنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑا شفاخانہ مدینہ طیبہ میں ہے، پھر نجف اشرف میں ہے، پھر کربلائے معلیٰ میں ہے، پھر بغداد شریف میں ہے، پھر اجمیر شریف میں ہے۔ یہ شفاخانے ہیں جہاں ہماری روحوں کا علاج ہوتا ہے، اس کا مرکز مدینہ پاک ہے۔ تو مدینہ پاک سے بھی نسبت ضروری ہے، اور پھر اس کی برانچوں سے بھی نسبت ضروری ہے۔ رسول پاک سے بھی محبت ضروری ہے، رسول پاک کی امت کے اولیاء، رسول پاک کی آل سے بھی محبت ضروری ہے۔ ان جلسوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کو ان کی راہ بتا دی جائے کہ کس راہ پر چلنے سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس راہ پر چلنے سے وہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ عزیزان گرامی یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے، جس میں فائدہ ہوتا وہی کام کرتا، اور فائدہ معلوم ہونا ضروری ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ میرالم منڈی میں یہ بات ہو رہی ہے، تو اس مزاج سے آپ لوگوں سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے کہ انویسٹ وہاں کریں گے جہاں سے فائدہ نکلے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ انویسٹمنٹ ایسا ہے
کہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، اس کا فائدہ آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سرکار غوث العظم کے فیضان میں رکھے، آپ کو ہم کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا کر رکھے، آپ کو ہم کو وہ زندگی عطا فرمائے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو نیست و نابود کرے جو اپنی تعویلات کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں، کھلے عام توہین کرتے ہیں، چھپے چھپے توہین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا روئے زمین پر سے خاتمہ فرما دے اور امت مسلمہ کو سربلندی عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔